اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 226۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے اور ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، اسے ایلا کہتے ہیں۔ تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لے، یعنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیں اور اپنی عورتوں سے ازواجی تعلقات قائم کر لیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ قسم توڑنے کا گناہ کفارے کے بعد معاف کر دے گا، اور جو ان سے جھوٹ سرزد ہو گیا کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے مگر بعد میں چلے گئے، تو اس جھوٹ کا گناہ بھی بخش دے گا، اور مستقبل میں اپنی رحمت اور مہربانی سے انہیں مدد دے گا تاکہ انہوں نے جو صلح صفائی کا ارادہ کیا اس کو پورا کر سکیں۔ اسلام میں لڑائی جھگڑا بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ نقصان دین کو لڑائی جھگڑوں سے ہی ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی سب سے زیادہ نقصان لڑائی جھگڑوں سے ہی ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے اندر سے باہر تشریف لائے، لیکن باہر 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ تعین بھلا دی گئی، شاید اسی میں بہتری ہو۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ شب قدر کی وہ کون سی رات ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے بھلا دی گئی ہے، اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے نبی کو بھی وہ تعین بھولا دی گئی۔ تو لڑائی جھگڑا یہ انسان کے دین کو بالکل تباہ کر دیتا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ماحول کو خراب کر دیتی ہیں، خاندانوں کے خاندانوں کو لڑا دیتی ہیں۔ اسلام تو صلح صفائی، امن و سکون کا مذہب ہے، اس لیے اس میں امن و سکون اور صلح صفائی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی سکون کے ساتھ رہ سکے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کھا لی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دیں اور گھر والوں کے پاس چلے جائیں تاکہ نکاح باقی رہے اور نکاح پہ کوئی اثر نہ پڑے، تاکہ میاں بیوی دونوں کے حقوق ادا ہو سکیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے میں آدمی بعض دفعہ طلاق بھی دے بیٹھتا ہے، حالانکہ طلاق سوچ سمجھ کے دینی چاہیے۔ طلاق دینے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے نادان بچے جن کو شروع میں بتایا ہی نہیں جاتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، طلاق کے مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے، بس جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، بعد میں پھر پریشان ہو کر علماء کرام کے پاس آتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کچھ کریں، تو بعد میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ پہلے غصے میں کہہ بیٹھتے ہیں، تو جذباتی فیصلے نہیں چلتے، اس میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اس رشتے کو توڑنا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ رشتہ توڑنا آسان ہے، بلکہ آدمی بار بار اس کو یاد کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خیال آتا رہتا ہے کہ شاید وہی بہتر ہو، پھر کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے، پھر بعض دفعہ آدمی اپنا مسلک بھی بدل لیتا ہے کہ میں کسی اور مسلک میں چلا جاؤں لیکن میری گھر والی میرے پاس واپس آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی نادانی اور غفلت ہے کہ آپ نے شروع میں مسائل کو کیوں نہیں جانا۔ شروع میں مسائل کو جانیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے مسائل نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں چین، سکون، راحتیں، محبتیں، الفتیں پیدا فرمائے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔